السلام علیکم۔ یہ بڑی پیاری بات ہمارے فیضان الحق صاحب نے کہی ہے کہ طاغوت کے لیے اگر تھوڑی سی بھی نرمی تمہارے اندر آ گئی تو پھر اس کے بعد تم ایمان خالص سے ہٹ جاؤ گے اور بعد میں خود طاغوت بنو گے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو سجدہ تعظیمی کا شرک اٹھنے سے شاید سال پہلے کی بات ہے، جب یہ سہیل خان نے کہا تھا کہ طاغوت کا نام نہیں لینا ہے، بس اس طرح کہو کہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کافر مشرک طاغوت ہے، نام نہیں لینا ہے ان حالات میں۔ تو ہمارا معاملہ مرکزی شورا تک چلا گیا، تو محمد حنیف نے اور لوگوں نے یعنی سہیل خان کی سائڈ لی، اندازہ لگائیے، اور قاری خلیل الرحمن نے بھی۔ تو میں نے قاری خلیل الرحمن کو یہی بات کہی تھی، میں کہا دیکھو اگر طاغوت کے لیے نرمی آ گئی، یہ نام نہ لینے کا معاملہ تمہارے اندر آ گیا تو تم ایک وقت آئے گا طاغوت بنو گے۔ دیکھو کیسی وہ سچی ثابت ہوئی بات۔ پھر جب تھوڑا سا پریشر ڈالا گیا ان کے اوپر کہ دیکھو یہ تو پھر دعوت ہی تمہاری ختم ہے اگر تم نام نہیں لینے کے قائل نہیں ہو تو اس کے اوپر جب محمد حنیف سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی تو محمد حنیف صاحب کہتے ہیں کہ سٹیج سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے گمراہی پھیلائی؟ او میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، میں کہا یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اور ڈاکٹر عثمانی صاحب بھی کہتے رہے ہیں، یہ تو کہنا ضروری ہے، سٹیج سے ہی کہنا ہے، اور کہاں سے کہنا ہے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کہنا ہے؟ تو کہتے ہیں آپ وہاں گلف میں ہیں تو کیا آپ وہاں کہہ سکتے ہیں کہ احمد بن حنبل طاغوت ہے؟ میں کہا بالکل، 9 سال سے، اس وقت 9 سال ہوئے ہوئے، میں کہا 9-10 سال سے تو ہم یہاں کہہ رہے ہیں، اور آئندہ بھی جہاں بھی موقع ملتا ہے بندہ کہتا ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت کوئی تختی ہم نے گلے میں لٹکائی ہوئی ہے، ایسا تو نہیں ہے، لیکن جہاں موقع آتا ہے وہاں لیتے ہیں، یہ ہمارے اوپر کوئی روک نہ لگائے کہ نہیں کہنا ہے۔ تو پھر یعنی میں نے کہا بھائی یہ معاملہ اب ٹیلی فون والا نہیں ہے، میں آ رہا ہوں پاکستان میں، آپ سے بات کروں گا وہاں کے۔ تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر تھوڑا سا نہیں ہوا کہ اب یہ ہم پکڑے گئے رنگے ہاتھوں، جو کہ انہوں نے آہستہ آہستہ پالیسی بنانی شروع کر دی تھی۔ یہ 2015 کی بات ہے۔ تو جب میں ایک ایمرجنسی طور پر پاکستان گیا، مجھے کسی وجہ سے آنا پڑا تھا، تو میں نے کہا میں ایک دن ضرور کراچی کے راستے آؤں گا تاکہ ان لوگوں سے بات کروں یہ کیا آپ کے اندر آ گئی چیز۔ پھر لاہور جب میں پہنچا تو ہمارے ایک ساتھی نے اس وقت کہا کہ دیکھیے کافی آپ کا ایک دن ہے، کل آپ کی فلائٹ ہے، یہاں سے کیسے وہاں کراچی جائیں گے اور واپس آئیں گے؟ تو اس طرح کریں، آپ ٹیلی فون پر بات کریں، ڈیٹیل بات کریں، چاہے کتنی لمبی کال ہو جائے۔ تو انہوں نے بہت زیادہ مجھے اصرار کیا، تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے ملائیں کال۔ تو حنیف صاحب سے جب بات کی تو حنیف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میرا مطلب ہے کہ مقررین پر چھوڑ دیا گیا ہے جہاں وہ نام لیں۔ تو میں کہا اس میں تو کوئی اختلاف ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو گزشتہ یعنی جب سے میں جماعت کے اندر آیا ہوں تو میں اسی چیز کو یہی سمجھا ہوں کہ مقررین کے اوپر چھوڑا جاتا ہے۔ مقررین ہر درس کے اندر موقع کے مطابق، درس کے مطابق، دعوت کے مطابق وہ جس کا چاہتے ہیں نام لیتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے ایک ہی درس کے اندر سب کا تو نام نہیں لیا جا سکتا، اس درس کے مطابق جس کے عقیدے کی نشاندہی کی جائے گی۔ تو اس میں تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں پھر آپ آ رہے ہیں کراچی؟ میں کہا بھائی میں تو جس وجہ سے آ رہا تھا وہ وجہ تو اب ختم ہے، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعت کی پالیسی یہ ہے کہ مقررین کے اوپر چھوڑا گیا ہے تو اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن چونکہ محمد حنیف صاحب ایک تیز اور شاطر آدمی ہیں تو وہ حالات کے تحت اپنے اس کے اندر دیکھتے ہیں، جب آگے معاملہ سخت آ گیا تو پینترا بدلی کرتے ہیں، تو انہوں نے اصل میں وہ پینترا بدلی کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی پالیسی اب یہی ہے کہ وہ چیزیں چھوڑ دی انہوں نے طاغوت کے لیے نرمین کے اندر۔ اور اب کیا، اب تو شرک آ گیا، جب شرک آ گیا تو طاغوت ختم ہو گیا، یہ خود طاغوت بن گئے ابن کثیر کے لیے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ان کا عقیدہ انہوں نے اپنا لیا، اور واحد عالم دین، اور جو انہوں نے صحیح تفسیر کی تھی، صحیح تفسیریں بھی موجود تھیں، ان صحیح تفسیروں کو چھوڑ کے یہ مشرکانہ تفسیر کو اپنانا، اور پھر مشرکانہ تفسیر کی تشہیر کرنا، اور اپنی دعوت القرآن کے اندر انہوں نے لکھ دیا، پھر ڈنڈے کے زور سے، نظم کے ڈنڈے کے زور سے منوایا ہے۔ یقین کرے آج بھی اگر کوئی ذرا سا بھی کہنا نہیں ہوا ہے اسی وقت آؤٹ ہوگا، چاہے اسلم صاحب ہوں مرکزی شورا والے،
حالانکہ کتنے بڑے بزرگ پرانے ساتھی ہیں، لیکن اس معاملے میں آ کے ڈیر ہو گئے، طاغوت کے معاملے میں نرمی دکھائی تو اس کے بعد ایمان سے بھی فارغ ہو گئے سارے، اب یہ مرتدین کی لسٹ میں شامل ہو گئے۔ دو گروہ یہ مرتدین کے ہیں، لانڈی والا اور یہ، اور مشرک بھی ہیں اور منافق بھی ہیں بالکل، اور بزدل بھی ہیں۔ بزدل آدمی اس راستے میں نہیں چل سکتا، یاد رکھنا، اور خاص کر کسی جماعت کا جو لیڈر ہو اگر وہ بزدل ہو، وہ تو اس راستے میں یہ نہیں کہ چل نہیں سکتا، بلکہ وہ جماعت کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، موقف کو۔ تو یہ بزدل بھی تھے، ذرا سا یہ قومی پریشر آیا تو پرچے کٹے تھوڑے سے، تو انہوں نے بالکل ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی اور لومڑی کی طرح ٹیں ٹیں کرنا شروع کر دیا، بکری کی طرح میں آنا شروع کر دیا۔ یہ ہوا ان کے ساتھ اصل میں۔